بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے اسٹوڈنٹ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا پچھلے ہفتے کا کام مکمل کر چکے ہوں گے۔ آج ہم اپنا 8ویں ہفتے کا کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، پچھلے ہفتے ہم نے سبق نعت کا آغاز کیا تھا اور اسی سے متعلق ہم نے کچھ کام کیا تھا۔ اس ہفتے ہم نعت سے متعلق بقایا کام کریں گے۔ آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا پہلا سوال ہے، متن کے مطابق درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ یہاں پر آپ کو کچھ جملے دیے ہیں جن کے آپ نے صحیح جواب چوز کرنے ہیں۔ تو چلیے بچوں، ہم اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، ان تمام آپشن میں سے آپ سلیکٹ کریں گے مکہ مکرمہ میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں۔ نجاشی بادشاہ تھا، کہاں کا بادشاہ تھا؟ حبشہ کا۔ ویری گڈ، آپ اس میں سے حبشہ جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے۔ غفاری قبیلے سے تعلق رکھنے والے صحابی، یہاں نیچے آپشن میں آپ کو کچھ صحابہ کے نام دیے گئے ہیں جن میں سے آپ حضرت ابو ذر سلیکٹ کریں گے۔ غفاری قبیلے سے تعلق رکھنے والے صحابی حضرت ابو ذر تھے۔ نمبر 4 دیکھیے، گھٹا بن کے برسے ڈیش بن کے آئے، تو اس میں آپ کیا سلیکٹ کریں گے؟ ہوا، ہوا بن کر آئے۔ نمبر 5 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کیا سلیکٹ کریں گے؟ ایمان۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یہاں پہ آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کے آپ کو جملے بنانے ہیں۔ نمبر 1 پیشوا، اس کا جملہ بناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیشوا بن کر آئے۔ اخوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اخوت کا سبق دیا۔ نمبر 3 حاجت روا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے لیے حاجت روا بن کر آئے۔ اوکے بچوں، جب آپ کے جملے مکمل ہو جائیں تو آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا تیسرا سوال ہے، 3 ایسے الفاظ لکھیں جو لفظ روا کے ہم آواز ہوں، جیسے ہوا، مدعا، صدا، گدا، جزا۔ تو بچوں، آپ روا کے ہم آواز الفاظ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور خود سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 4 ہے، ذیل میں دیے گئے واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں۔ یہاں پر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو واحد ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو جمع ہیں۔ واحد کی آپ کو جمع بنانی ہے اور جمع کی آپ کو واحد بنانی ہے، جیسے پیشوا، پیشواؤں، خادم، خادموں، شاہ، شاہوں، سلطان، سلطانوں، اور جو جمع میں دیے گئے ہیں الفاظ، امیروں، امیر، غریبوں، غریب، کھیتوں، کھیت، زمانے، زمانہ۔ اوکے بچوں، آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا آخری سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہستہ پر 5 جملے لکھیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کے اسائنمنٹ میں دیے گئے 5 جملے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی سے 5 جملے تحریر کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آتے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام میں صبر و تحمل سے کام لیا۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہر کام خود کرنے کی عادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فیصلہ عدل و انصاف کے ساتھ کرتے تھے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اوکے بچوں،
یہاں پر آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا تمام کام مکمل ہوتا ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تمام کام اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اسے اپنی کاپی میں خوش خط کر کے لکھیں گے. اوکے بچوں، تھینک یو، اللہ حافظ.